پذیر ہو جائے اور ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے، فضیلت تو آ ہی گئی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے کس کی ملکیت؟ اللہ کی۔ ذرا تھوڑا جا زور لا چھٹو، اللہ کی۔ وَإِن تُبْدُوا، تم اگر ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا ان کو چھپا لو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ حساب ضرور لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کی چاہے بخشش کر دے، سبحان اللہ، بھائی مالک جو ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے دے۔ پر اللہ کی چاہت یہ ہے کہ حضور کا کوئی امتی بھی عذاب میں نہ جائے۔ اللہ کی قسم، قرآن حدیث بھرا پڑا ہے، اللہ نبی کی امت کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ بس تھوڑا سا یہ ہیلا کر دے توبہ کا، کیا کر دے؟ ایک قدم اپنا گناہوں سے نکالے، دوسرا سیدھا جنت میں ہوگا۔ جنت تے وڈ تے پئی ہے نبی دی امت واسطے، کہو سبحان اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، کہو سبحان اللہ، ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے۔ اور سمجھو ذرا، آگے بات ہوگی صحابہ کے ایمان کی، اور پہلے آ گئی حضور کے ایمان کی، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایمان رسول مقبول ہے، اور حضور کے بعد جن ہستیوں کا ایمان مقبول ہوا ہے وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ بولیے وہ نبی کے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس کلام پر، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل ہوا ہے، من ربہ، رب کی طرف سے۔ کون ایمان لائے؟ رسول ہے بھائی، حضور بھی تو ایمان لائے ہیں نا، حضور نے بھی اپنا کلمہ پڑھا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہاں حضور کے ایمان کی ضرورت نہیں تھی، بیان کرنے کی ضرورت ہے، بیان تو کرنا چاہیے تھا صحابہ کا، پر اللہ نو پتہ سی صحابہ دے دشمن بھی تے آنے نے نا، آنے نے، اللہ نو پتہ سی۔ ایس آیت دے تھلے انہاں شیعہ نے لکھیا کہ جی صرف 3 صحابہ مسلمان رہے، باقی معاذ اللہ سارے ہی مرتد ہو گئے۔ اور وہ 3 کیوں رہ گیا جی؟ انہاں علی دی پہلی خلافت منی ہے، تے جنہاں ابو بکر دی پہلی خلافت منی وہ سارے دار اسلام تو خارج ہے۔ یہ 1400 سال بعد بھی فتوے لا رہے ہیں، اور سانو لوگ ڈراندے نہیں جی، نہیں جی بڑا ماحول ہے جی، ایویں جی فساد دی گل کی ضرورت کی گل کرن دی؟ انہوں نے بھی پوچھو نا کہ ضرورت کی ہے 1400 سال بعد انہوں نے بھوکڑ دی جنہ دے ایمان دیا گواہیاں رب قرآن وچ بیان فرما رہے ہیں۔ اے ذرا مقصد سمجھو، آمن الرسول، حالانکہ حضور تے ایمان دا مرکز نے، ذرا بولو نا یار، حضور تے ایمان دا گل تے ہونی چاہیے سی مومنہ دی، پر اللہ کیا میں تو دسا صحابہ دے ایمان دی پرواز کی ہے، جتھے ایمان نبی دا اس تو بعد ایمان صحابہ دا۔ ہائے ہائے ہائے، آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز تے جو نازل ہویا اندے رب دے ولوں۔ اگے سنو جی، والمومنون، اور ایمان لے آئے مومنین، اس تو مراد حضور دے صحابہ۔ لو جی کس چیز تے ایمان لائے؟ کلن آمن باللہ، یہ سارے ایمان لے آئے اللہ اتے، کس کے ساتھ جی؟ اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے۔ اب آپ بولتے جائیے بھائی، آخر ہے کوئی آپ کا بھی زور لگنا چاہیے۔ وملائکتہ، اس کے، وکتبہ، اس کی، ورسلہ، اس کے سارے۔ کلمہ ہم اپنے نبی کا پڑھیں گے، ایمان سب پر لائیں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ بولیے یہ رسولوں کے درمیان فرق ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ جی حضرت ابراہیم کو کم رسالت ملی ہے، نبی کو نہیں، یہ کہتے ہیں رسالت میں سب رسول برابر ہے، مرتبے میں مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، درجے میں مصطفیٰ سب سے، پر نفس نبوت، نفس رسالت میں سب برابر ہے، اور کسی نبی کا مقام کم نہیں ہے، زیادہ تو ہو سکتا ہے پر کم زیادہ 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 اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے مصطفیٰ کا، پر باقی کسی کا کم ہے۔ تو لفظ کمی ذرا اونچا بولو نا یار، لفظ کمی اور کم نبی کے ساتھ لگ سکتا نہیں۔
ہم کہیں گے کہ مولا علی اعلیٰ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو کم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے درجہ ان کے بعد ہے، بولیے درجہ ان کے بعد ہے، پر لفظ کم ہم صحابی کے ساتھ بھی نہیں لگنے دیں گے، یہ لفظ کم اور کمی صحابی کے ساتھ بھی، خیر یہ موضوع نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، بات ادھر ہی رکھے، رسولوں میں فرق نہ کرو بھائی، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہے، ہم فرق کرتے، کوئی لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے اور کسی ایک رسول کا انکار کرے تو وہ مسلمان ہے؟ ذرا زور کیوں نہیں لگ رہا آج آپ کا بھائی؟ وہ مسلمان کتنے رسول ہیں؟ بعض نے کہا جی 313، بعض نے زیادہ کہا ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ انبیاء ٹوٹل کتنے آئے ہیں؟ بعض نے کہا جی 1,24,000، بعض نے کہا جی 2,24,000، مگر یہ دونوں روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ حقیقت حال اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، پر ہم ایمان سب پر لاتے ہیں، بولیے جی ہم ایمان سب پر ہے۔ وقالو، مومنوں نے کہا، اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ۔ ہولی کیوں بول دے ہو بادشاہ؟ ذرا گج کے بولو نا، کون تھے؟ تو وقالو، انہوں نے کہا، سمینا، ہم نے سن لیا، واطعنا، ہم اطاعت کریں گے، پر غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش کر دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ ہم نے لوٹ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے لوٹ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تو دلوں میں جو خیال ویال آتے ہیں ان کی تو بخشش کر دے بھائی۔ یہ کیا دل میں خیال آنا، کوئی بھی آ جائے معاف ہے، بولیے کوئی بھی آ جائے معاف ہے۔ کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی کی بات ہے جی، پوری دنیا کائنات کے ولی مل کر صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس میں آپ غوث قطب بھی ڈال لیں، ابدال بھی ڈال لیں، تابعین بھی ڈال لیں، تبع تابعین بھی ڈال لیں، صحابی کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، جیسے کل پیر صاحب نے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات تھی، میری بدقسمتی کہ میں تھکا ہوا تھا، نہیں تو میرا دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ماتھا چوموں ان کا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہے صحابی، ہائے ہائے ہائے، بولو نا ہے صحابی، اور نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اور صحابیت اللہ عمل کی وجہ سے نہیں دیتا، اللہ نبی کی محفل کی وجہ سے دیتا ہے، اور جس کو یہ مل گیا اس کی عملوں کا چیپٹر بند، بولیو بھائی عملوں کی فائل ہے بند ہے۔ چلو خیر، اللہ تو ہمیں بخشش کر دے۔ ایک ہے خیال کا آنا، کوئی جرم نہیں، کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، اتنے گندے ہیں کہ زبان پر لا کر بیان کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ شیطان وہی گندے خیال لائے گا جہاں ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان ہی کوئی نہیں، وہاں ہے ہی نہیں رہا گند، وہاں خیال کیا آنا۔ تو فرمائیے گندا خیال آ جائے کوئی بری بات نہیں، پر اس کو دل میں جگہ نہ دیں، بولیے دل میں جگہ نہ دیں، اور جب تک آپ زبان پر نہ لائیں، عمل نہ کریں، معافی ہے، بولیے جی کیا ہے معافی ہے۔ بلکہ آپ کو مسلم شریف کی حدیث سناؤں جو سبحان اللہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے نہیں لکھنا، سو گئے ہو بادشاہ، ایڈی ٹھنڈ ہے، ایک خیال آیا برا تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں لکھنا۔ اچھا دوسرا، حضور نے فرمایا نیکی کا خیال آتا ہے اللہ نیکی والی فرشتے سے کہتا ہے لکھ لے، اور اگر یہ نیکی والے خیال پر عمل کرے اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اللہ کہتا ہے نہ لکھ، برائی کر لی، ایک حدیث میں ہے اللہ پھر بھی اس برائی لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ ہی کر لے۔ یہ اس فرشتہ یہ امیر ہے نا، یہ بائیں والا یہ امیر ہے نیکیوں والا، یہ پھر اس سے پوچھتا ہے اس نے تو گناہ کر دیا لکھ دوں، تو یہ کہتا ہے ٹھہر ٹھہر ٹھہر، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی کرے کہ یہ گناہ مٹ جائے۔ جب یہ نہیں کرتا تو پھر یہ لکھتا ہے، اور ادھر تو ارادے بھی لکھے جا رہے ہیں، ذرا اونچی سبحان اللہ۔ تو
باقی پھر بھی انسان ہے تو غفرانک ربنا و الیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص کو اس کے نفس سے، اس کی جان سے، اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، بوجھ نہیں ڈالتا تمہاری جانوں سے زیادہ. مثال کے طور پہ ہائے ہائے ہائے، آپ دیکھیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں شریعت کتنی مشکل تھی اور کتنی مشکل ہے، اور ہمیں اللہ نے کتنی آسانیاں عطا فرمائی. روزہ 24 گھنٹے کا تھا، 12 گھنٹوں پہ آ گیا. بولو بھی آیا نہیں آیا؟ اور آپ سفر میں جائیں تو نماز آدھی معاف، بیمار ہو جائیں تو روزہ بھی، پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی. کوئی بول دیتے جاؤ. اور اگر تواڈے کول پیسے نہیں تو زکوٰۃ بھی معاف، آپ معذور ہیں، بیمار ہیں تو جہاد بھی. پھر اور کی چاہیے؟ پہلیاں قوما گناہ کرن تے بوئے تے لکھیا جائے، ہمارے دروازوں پہ نہیں لکھا جا رہا. پہلی قومیں گناہ کرے تو ماتھوں پہ لکھا جاتا تھا، ہمارے نہیں لکھا جا رہا. پہلی قومیں گناہ کرے تو بندر اور خنزیر بنا دیے جائے، ہمیں نہیں بنایا جا رہا. پہلی قومیں گناہ کرے تو توبہ قتل قتل. اور یہاں کیا ہے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، اے میرے نبی کے امتی، تو گناہ کرتے 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 اور تیرا گناہ چڑھتے 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 آسمان کے کنارے بھی بھر دے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر بھی واپس آ جا، ایک بار معافی مانگ، میں سارے ہی معاف کر دوں گا. کیونکہ تجھے معاف کرنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ کہ ہمیں پرواہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہماری بےزتی ہو گئی، ہم نہیں معاف کریں گے. اللہ کہتا ہے میری کوئی بےزتی نہیں، تو معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا. میں بےزتیوں سے پاک ہوں، میں تو عزتوں والا اللہ ہوں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتا ہے ساری عزتیں میرے لیے ہیں، میرے رسول کے لیے ہیں، اور میرے رسول کے صحابہ کے لیے ہیں. تو لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ہاں تم پر وہی ہوگا جو تم نے کمایا ہوگا، زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. یہ نہیں ہے کہ کیا میں نے بھرے آپ، اور کریں آپ تو بھروں. یہاں سے اہل حدیثوں نے ایک غلط مطلب لیا ہے، بیچارے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں جی کہ جو جس نے کیا ہے اسی پر ہے، لہٰذا ہماری کوئی نیکی کسی کو جا سکتی. یہ اس آیت میں شامل نہیں ہے، یہ بات اس آیت میں شامل ہے. اس آیت کا مطلب ہے کہ حساب اور جواب اسی کا دینا پڑے گا جو آپ نے کیا ہے. بولیے جو آپ نے کیا نہیں وہ آپ سے پوچھا بھی. باقی یہ کہنا کہ کریں ہم اور ثواب اس کو جائے، تو میرے بھائی میں تو پھر کہتا ہوں کہ اسلام سارا اسی پر کھڑا ہے. بولو نا، اسلام سارا. میرے نبی نے دوسری قربانی کا جانور ذبح کر کے کہا یا اللہ یہ میرے ہر اس غریب امتی کو ثواب عطا کر جو قربانی نہیں کر سکتا، اس کو میں محمد کی قربانی کا ثواب دے دے. اگر یہ عمل جاتا ہی نہیں، ثواب جاتا ہی نہیں، تو پھر یہ حضور نے کیوں کیا ہے؟ پھر حضرت علی ہمیشہ 2 میڈے کرتے تھے. کتنے جی؟ 2 میڈے. اور پہلا وہ کہتے تھے میں اپنے نبی کے لیے کر رہا ہوں. تو تم حضرت علی سے بھی بڑے علم والے آ گئے ہو. پھر جو جنازہ میت کا پڑھتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے یا میت کا عمل ہے؟ آپ سارے نہیں بول رہے بھائی. تو میت کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا تو دبیا کریے پھر ماشاءاللہ. پوری آؤ تو سٹی آؤ بھائی، ساڑی نیکی کا تو فائدہ نہیں ہوتا ہے. نماز کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جے جانا ہی کچھ نہیں تو منگن کا کی فائدہ ہے؟ پھر اپنا اپنا منگو نا بادشاہو. والدین دا کیوں مانگ رہے ہو اور پورے مومنین دا کیوں مانگ رہے ہو؟ لہذا یہاں اس بات کا کوئی تعلق ہے. ثواب اور اصال ثواب جائز ہے اور قیامت تک رہے گا. کہو انشاءاللہ. ربنا لا تؤاخذنا، ہائے 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 کہو ذرا سبحان اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، ان نسینا
او اختانا یا ہم سے غلطی ہو جائے لا تواخذنا تو ہمیں نہ پکڑنا. لاڈ ویکھو نا اس امت دے تے دے بھی اللہ خود دے رہے ہیں کہ انج منگو میرے کو انج آکھو نا سبحان اللہ. اے میرے نبی کی امت یوں مانگو کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا، جو ہم بھول جائیں اور بھول کر غلطی کر بیٹھے. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا کہ روزے دار کو اللہ بھلا کر کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، روزہ بھی پورا کر دیتا ہے. کہو نا سبحان اللہ. تو بھول کر غلطی ہو جائے تو معافی ہے. بولیے کیا ہے جی؟ تو کوئی ماشاءاللہ اور بڑھا کے جامع شیری پی کے آکھے ہو میں تو بھول گیا، تو یہ نہیں معافی، یہ بھول نہیں ہے تو پھر ڈرامہ ہویا نا جی. او اختانا یا ہم سے خطا ہو جائے. خطا بھی وہی ہے جس میں ارادہ نہ ہو. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ، اے ہمارے رب ہم پر اتنا زیادہ وزن نہ ڈالنا علی الذین من قبلنا، جتنا زیادہ تو نے پہلی قوموں پر ڈالا تھا. اے انہاں ورگا بوجھ ساڑے تے نہ پائیں. ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اور ان حکموں کا بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالنا جن کی ہم طاقت نہیں رکھتے. بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، پھر بھی ہمیں معاف فرما دینا. وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہماری بخشش بھی کر دینا. وَارْحَمْنَا، اور ہمیں جنت بھی عطا کر دینا. رحم کا مطلب تو یہی ہے نا، وہ قبر بھی ٹھنڈی رکھنا، حشر میں بھی بچانا اور جہنم سے بھی. انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے. فانصرنا، ہماری مدد کر. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. کہو آمین. کیونکہ صحابہ اس کے ختم پر آمین کہا کرتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ثم آمین. تو بھائی یہ تو ہو گیا ایک درس ہے پورا آج کا. یہ میرے سامنے ابن ماجہ شریف ہے جی، حدیث کی کتاب. اس سے آپ کو صرف ایک حدیث سنانی ہے. اللہ کہے مجھے مل جائے صحیح، کہو ذرا سبحان اللہ. اگر مل گئی، چونکہ میں آج ان کے گھر میں گیا تھا ختم شریف پڑھنے، تو وہاں بیٹھا بیٹھا میں نے وہ پڑھی تو کمال کی حدیث تھی. میں نے کہا چلو میں راتی ڈبل مٹھائی کھواواں گا. اس حدیث کی مٹھائی بھی پیش کر رہا ہوں. اب اللہ کرے مجھے مل جائے صحیح، کہو سبحان اللہ. تو بڑی بہت بڑی حدیث ہے جی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل آپ کا ہو رہا ہے اور میرا بھی ہو رہا ہے. تو بس اللہ تعالی ہمیں مل جائے. اس وقت میں نے نشانی لگائی نہیں، یا مجھے یاد نہیں رہا نشانی لگانا، مگر پڑھی ہے میں نے. ایک منٹ آپ سٹاپ کر لیجیے. انس بن مالک کا بیان ہے رضی اللہ تعالی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلینا من الناس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں. کچھ لوگ ساڑھے ہاں چونکہ اہل اللہ دیا مارکیٹا ہیں، خاندان ہیں، خانقاہ ہیں، اور ٹائٹل نے پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب، اور جس کو پیر نہ کہا جائے اس کو اللہ والا مانتا ہی نہیں. اور پھر لوگ اپنے آپ کو خود پیر پیر کہلواتے ہیں، اور مجھے اس سے بڑی شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ جس نے کہنا ہے وہ اپنے دل سے کہے نا، اپنے من سے کہے نا. میرے کہنے سے پیر کہا تو پھر میں کس چیز کا پیر ہوں؟ پر میں آپ کو حضور کی زبان سے بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہے، کیونکہ اس سے بڑی بولیے کوئی سند ہو سکتی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ ہیں لوگوں میں جو اہل اللہ ہیں. تو قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ. آپ نے فرمایا وہ قرآن مجید والے ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہی تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. یعنی جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یہ بھی انہی احادیث میں آ رہا ہے کہ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فضیلت بیان فرمائی ہے.
اور صحابی کا نام بھی ہے جن کو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں وہ اللہ کرے وہ ہاں آ گئی جی، ذرا کہیے سبحان اللہ. بالکل چھوٹی سی ہے اور آخری آج اسی پر درس ختم ہو جائے گا. ان ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ذرا سنیے گا کیا فرمایا ہے، آپ کو بھی اور مجھے پتہ چل جائے. یا ابا ذر، اے ابا ذر، اے ابو ذر، لی ان تغدو وفتعلم آیت من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعتا. سنیے جناب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت کا سیکھنا یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور میں صبح درس دینا نا تھوڑا جہا لمبا ہو جائے تو تمہیں سورت پڑھن دی پئی ہوندی ہے اور نفل پڑھن دی، اور حضور کی فرما رہے ہیں کہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے. اور آگے سنیے اگلا حصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعت. آپ نے فرمایا صبح کے وقت علم کا کوئی باب سیکھ لو، پھر خود اس پر عمل نہ بھی کر سکو یا کر سکو تو وہ تمہارے لیے 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. عمل کر سکو تب بھی، عمل نہ کر سکو بولو تب بھی 1000 رکعت نفل سے ایک مسئلہ سیکھ لینا، ایک آیت سیکھ لینا، ایک حدیث سیکھ لینا. میرے بھائیو علم سیکھو، جب تک علم نہیں سیکھیں گے عمل آئے گا ہی نہیں. بولو عمل آئے گا ہی نہیں. پاس دوائی پڑی ہے پر جب تک پتہ نہ چلے بخار کی ہے، نزلے کی ہے، سر درد کی ہے، تب تک استعمال اس میں سب کچھ ہے قرآن حدیث میں. جب پتہ ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں تو عمل کیسے آئے گا؟ تو عمل کے لیے پہلی شرط کون سی ہے؟ علم. بولیے کون سی ہے؟ اس لیے علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ.